الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 ہے، جو ہم پارہ نمبر 24 پڑھ رہے تھے، سورہ حامیم سجدہ، یا اسی کا نام کیا ہے، فصلت۔ تو اس میں جو لاسٹ رکوع تھا 6 نمبر رکوع، اسی کا یہاں پر کنٹینیوشن آیا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ان کو قیامت کے اوپر شک تھا، تو کیا پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کو اس کا علم ہے، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں، کسی فرشتے کو تک اس کا علم نہیں ہے۔ ایون جو فرشتہ یعنی اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکنے والے ہیں، انہیں بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اور صرف قیامت کا ہی علم نہیں، بلکہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پھل کس غلاف سے نکلا ہے، وہ تک وہ جانتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو بھی مادہ جو فیمیل ہوتی ہے، جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی مادہ جو بچے جنتی ہیں، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ ارے تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تمہیں تو فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن تم سے کیا سوال ہوں گے۔ اسی لیے کہا کہ جس دن وہ ان کو پکار کر کہے گا، اللہ پکارے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں، جو تم اس دنیا میں شریک بنائے ہوئے تھے، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنائے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں، ان کو لے کے آئے۔ کیونکہ اس دنیا میں کیا کہتے تھے کہ ہم کتنے بھی گنہگار ہو تو وہ ہمیں بچا لیں گے، ان کے ہاتھ میں ہماری نجات ہے، تو لاؤ کدھر ہے وہ تمہارے شریک۔ یاد رکھو قیامت کے دن ان مشرکوں کے سب شرکا گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ پھر آگے فرمایا انسان بھلائی کی دعاؤں سے نہیں تھکتا، کتنی بھلائی کی دعائیں مانگتے رہتا ہے، خیر کی دعائیں ختم ہی نہیں ہوتی، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، بہت دعائیں کرتے رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں۔ برائی آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے، یہ حال ہے اس کا کہ کبھی برائی آتی ہے۔ برائی کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف اور مصیبت جب آتی ہے تو وہ نا امید ہونے لگتا ہے، ہوپلیس ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کو انعامات عطا کرتے ہیں، اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے، ذرا دن پھرے تو پھر بڑی بڑی ڈینگے مارنے لگتا ہے، میں ایسا اور میں ویسا، میں نے ایسا کیا اس لیے مجھے ملا، یہ میری ایبیلٹی تھی، میری قابلیت تھی، اس لیے مجھے یہ چیز ملی، بڑی بڑی ڈینگے مارنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور ہم سے پہلو تہی کرتا ہے، پہلو کو بدل دیتا ہے۔ پھر ذرا تکلیف آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے، دن رات دعا کرتا ہے، نفل بھی ادا کرنے لگتا ہے۔ جبکہ وہ نعمتوں میں تھا تب فرائض بھی مشکل سے ادا کرتا تھا، کبھی کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا، اور کبھی بالکل بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ انسان کا حال ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اب قرآن کی سچائی جو ہے، اس کے نشانات ہم اطراف عالم یعنی آفاق جو ہے، اطراف تمہارے، اس میں بھی ہم دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، خود انسانی وجود میں بھی یہ ساری نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں۔ اب اس کی کئی ایک تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن
اب हमें उतना टाइम नहीं है कि सारी तफसीरें लें। मैं बस एक ही तफसीर के बारे में आपको बताती हूँ कि कुछ उलमा ने ये कहा है कि आफाक यानी अतराफ़ में अल्लाह निशानी दिखाएगा। इसकी मिसाल एक दी हुई है कि जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, ये हम सबको पता है, लेकिन ज़िंदा होके बाहर आए ना। अगर ये स्टोरी किसी को बोला जाए जो एथियस्ट है या इस टाइप के लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ साल पहले 2 केस ऐसी हुई थी कि वो मछली के पेट में थे और जब मछली को चाक किया गया, उसको कट किया गया, उसके अंदर से वो ज़िंदा इंसान निकले थे। तो तुम्हारे अतराफ़ में भी अल्लाह दिखा देगा। और एक कई तफसीरें हैं इसकी, आफाक में और भी हमें निशानियाँ मिल गई हैं, लेकिन अब इतना डिटेल नहीं जाएंगे। अब अनफुस का क्या मतलब है? अपने ही नफ्सों में, यानी इंसान के खुद नफ्स में भी निशानी दिखाएंगे। तो वो निशानी हो सकता है ये किया गया है कि जैसे कुरान में आता है कि बच्चा जो है माँ के पेट में 3 पर्दों में होता है। ये पहले किसको पता था? रिसेंटली साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया, तब पता चला। तो ये इंसान के नफ्स में भी और अतराफ़ में भी अल्लाह ऐसी निशानियाँ रखे हैं जिसमें कुरान की सच्चाई के निशानात हैं। लेकिन फिर भी कितने लोग इससे सबक लेते हैं, कितने लोग हिदायत पे आते हैं। बहरहाल यही कहा गया कि क्या ये बात काफ़ी नहीं कि आपका रब हर चीज़ पे गवाह है, हर चीज़ को वो देख रहा है और सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है। क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? हाँ, काफ़ी नहीं है कि अल्लाह? जो लोग ये सारी निशानात देखने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते, हक पर नहीं आते, तो सुनो, बेशक वो लोग अपने रब के मुलाकात से शक में हैं। क्योंकि ऐसे लोग क़यामत को जो मानते ही नहीं हैं, उन्हें क्या होप रहेगी कि उनको अल्लाह से मिलना भी है। और ऐसे लोग सुन लें कि बेशक वो अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, सबको घेरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी हामीम सजदा या सूरह फुस्सिलत कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सूरह आती हैं सूरह शूरा। ये 42 नंबर सूरह आती हैं और इसमें रुकू जो है वो 5 हैं, आयत 53 आते हैं। शूरा का क्या मतलब है? शूरा का मतलब सुलह करना, मशवरा करना। चूँकि रुकू नंबर 4 की आयत में शूरा का लफ्ज़ आया हुआ है, इसीलिए इस सूरे का नाम सूरह अश-शूरा है। ये सूरा भी हामीम से शुरू हो रही है। तो इसका कॉमन टॉपिक क्या आएगा? दावत इलल कुरान, कुरान की तरफ दावत देना। ये एक टॉपिक आता है, इसका मौजू जो है वो। और उसी के साथ साथ नुज़ुल वही, वही का नाजिल होना, ये एक आएगा। और साथ साथ मशवरे की अहमियत बताई गई हैं और उसकी हैसियत का जो तस्करा हुआ है उसके बारे में भी है। और इस सूरा में और एक चीज़ है कि ईमान की दावत को कबूल करने वालों के जो दराजात हैं उसका भी ज़िक्र किया गया है। चले शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है, आया नंबर 1 से लेके 9 तक, जिसमें नुज़ुल कुरान का मकसद बताया गया है कि कुरान क्यों नाजिल हुआ, उसका मकसद क्या है। कहा गया, निहायत गालिब और हिकमत वाला अल्लाह आपकी तरफ और आपसे पहले रसूलों की तरफ इसी तरह वही करता रहा, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही करता रहा, उसी तरह पहले रसूलों को भी अल्लाह ने वही की थी। ज़मीन और आसमान की हुकूमत उसी की है, अल्लाह की ही हुकूमत है। तुम्हें लगता है कि तुम ज़मीन के हुक्मरान हो? अल्लाह ही हाकिम है, अल्लाह की हुकूमत है वो। फरिश्ते उसकी तस्बीह करते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह, यानी जो फरिश्ते होते हैं वो ईमान वालों के लिए भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह उन्हें बख्श दे।
इंसान कितना भी परहेजगार मुत्तकी हो, ईमान वाला हो, लेकिन आखिर इंसान है ना, तो थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। तो उनकी मगफिरत के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। सोचें, अगर फ़रिश्ते दुआ करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। और ये अरबी ज़बान में नाजिल होने वाला कुरान आप पर इसलिए वही किया गया है। अब बताया जा रहा है क्यों वही किया जा रहा है, कि आप मक्का और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को क़यामत से ख़बरदार कर दे। सिर्फ मक्का वालों को नहीं, बल्कि मक्का वालों के साथ साथ सभी को जो आस पास हैं, पूरी दुनिया के लोगों को ख़बरदार कर दे। क़यामत के बारे में बता दें कि वहाँ एक गुरोह जन्नती होगा और एक जहन्नमी। देखे, दो कैटेगरी के लोग होंगे, या तो जन्नती या जहन्नमी, ये दो कैटेगरी। तो चूज़ करें आपको कहाँ जाना है, उसकी तैयारी करें। जन्नत में जाना है तो उतनी तैयारी करनी होगी। अल्लाह चाहता तो सबको एक जमात बना देता, सबको मुसलमान बना देता, सबको ईमान वाला बना देता अगर अल्लाह चाहता। लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल फरमाता है। मगर नाइंसाफ या जालिम हर किस्म की मदद से महरूम होंगे। जो जालिम है, नाइंसाफ लोग हैं, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। वही मुर्दों को ज़िंदा करता है, वही अल्लाह है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है। दुनिया में भी तुम मिसालें देखते हो ना, कि एक मुर्दा ज़मीन होती है, उसमें एक ज़िंदगी आ जाती है, पेड़ पौधे उगने लगते हैं। एक अंडा जो होता है वो क्या होता है, बेजान होता है ना, फिर उससे चूज़े निकलते हैं, वो क्या होते हैं, जानदार होते हैं। तो अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है, तो इसी तरह क़यामत के दिन तुमको भी ज़िंदा करेगा और हर शय पर उसी का इख्तियार है। फिर रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 10 से लेकर 19 तक, जिसमें कुरान की तरफ दावत दी गई है। दावत कुरान के बारे में आता है। फरमाया, दीन की जिस चीज़ में भी तुम्हारा इख्तिलाफ हो, उसका फ़ैसला अल्लाह की तरफ है। यानी अगर कोई इख्तिलाफ़ी मसला है, इख्तिलाफ हो रहा है, तो किसको देखे, इमामों को नहीं देखे, आलिमों को नहीं देखे, बल्कि कुरान और सुन्नत क्या कहती हैं उस पे फ़ैसला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बात पहुंचा चुके हैं, उनका भरोसा तो महज अल्लाह पे है। जब भी तुम्हारे इख्तिलाफ़ी मसले हो तो कहाँ रुजू करें, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला तो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, उसी ने तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया, और तुम्हें ही नहीं बल्कि जानवरों को भी जोड़े जोड़े बनाया। कायनात में हर चीज़ देखे जोड़े जोड़े हैं, हर एक का जोड़ा है, लेकिन सिर्फ अल्लाह का जोड़ा नहीं है। सुभान अल्लाह, हर चीज़ का जोड़ा है लेकिन अल्लाह का कोई जोड़ा नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं। उसी ने तो तुम्हारी नस्ल को भी फैला दिया। वो कायनात का वाहिद मालिक है, जिसे चाहता है रिस्क में वुसअत अता करता है। उसी ने तुम्हारी हिदायत के लिए उसी दीन को कायम करने का हुक्म दिया है, जिसकी हिदायत उसने नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम को अपने अपने दौर में दी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मुशरिकों को मुश्किल मालूम होती है, उन्हें मुश्किल लगता है उस पर अमल करना, उनकी बात सुनना। ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाने के काम के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है। यहाँ इसलिए कहा गया क्योंकि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे एज अ नबी, वो ये सवाल करते थे कि इन्हीं को क्यों बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं बनाया गया। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाने का काम जिसे चाहता है उसको चुन लेता है। यानी जिसको नबी बनाना है, रसूल बनाना है, उसी को अल्लाह बनाता है, तुम नहीं बना सकते।
फिर आगे फरमाया, अहले किताब ने हक जान लेने के बावजूद महज हट धर्मी की वजह से इख्तिलाफ किया। अगर अल्लाह की तरफ से अजाब का एक वक्त मुकर्रर न होता तो उनका खात्मा कर दिया जाता, लेकिन वक्त मुकर्रर है। जो वक्त लिखा गया अजाब का, उसी वक्त अजाब आएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दीन हक़ की तरफ बुलाते रहें। आप रुके नहीं, बल्कि दीन की तरफ बुलाते रहे, ये माने या ना माने, जैसे आपको हुक्म मिला है वैसे बुलाते रहें। हक़ पर कायम रहिए और उनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलिए। ये किसको कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसमें हमारे लिए भी सबक है। और ऐलान कर दीजिए कि मेरा ईमान कुरान मजीद पर है। मुझे तुम्हारे दरमियान इंसाफ करने का हुक्म मिला है। और कहो, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। अल्लाह ही मेरा रब और तुम्हारा रब है। हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। जो तुम करोगे तुम्हें वो मिलेगा, जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। वही तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा। अल्लाह ही फ़ैसला करने वाला है। जो लोग अल्लाह की तौहीद के बारे में झगड़ते हैं, उन पर अल्लाह का गज़ब और सख्त अज़ाब होगा। क़यामत के दिन इंसाफ होगा इनका, जो शायद करीब ही आ लगी हो। हमें नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। हो सकता है अभी करीब ही हो, हम नहीं जानते। लेकिन जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं, वो उसके बारे में जल्दी मचाते हैं। कहते हैं कि कब आएगी, अभी तक नहीं आई। लेकिन इसके बरक्स ईमान वाले उससे डरते हैं कि क़यामत आएगी, क्या होगा मेरा, कैसा हिसाब होगा। वो डरते हैं। उन्हें इसके वाक़े होने पर यकीन है, गारंटी है कि आएगी, ज़रूर आएगी। और वो डरते भी हैं और उम्मीद भी रखते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो जिसे चाहे रिज़्क़ देता है। उसके बाद रुकू नंबर 3 है, आयत नंबर 20 से लेके 29 तक, जिसमें मुशरिक और मोमिन ये 2 गुरोह के बारे में बताया गया है। कहा गया, आखिरत की खेती चाहने वाले या आखिरत के जो तालिब हैं, उनको अल्लाह उनके तलब से ज़्यादा अता फरमाता है। यानी जो आखिरत चाहता है उसको जो वो चाहता है उससे अल्लाह ज़्यादा अता करेगा। लेकिन दुनिया मांगने वालों को यही मिलता है, उन्हें सिर्फ इस दुनिया में मिलेगा, लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा उनको, सिर्फ दुनिया में ही मिलेगा। और गारंटी नहीं कि उनको ज़्यादा मिले। जो चाहते हैं उससे ज़्यादा मिलना ये गारंटी नहीं है। लेकिन बताया गया कि आखिरत के जो तलबगार हैं, उनको उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा अल्लाह अता करने वाला है। इन मुशरिकों के जो शरीक है वो एक बेबुनियाद बात की तरफ बुलाते हैं, जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, लेकिन ये एक बेबुनियाद बात की तरफ बुलाते हैं। अगर फ़ैसले की बात नहीं होती तो उनका फ़ैसला कभी का हो गया होता। जबकि अल्लाह के दीन को मानने वाले उसके फ़ज़ल की बशारत पाएंगे, उनको खुशखबरी हो। आप उन मुशरिकों से कह दें कि मैं तुमसे दीन की दावत पर कोई मुआवज़ा नहीं चाहता, मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, मगर इतना तो कर दो कि मेरी रिश्तेदारी का लिहाज तो रखो। उनका ख़याल है कि आपने कुरान खुद तैयार कर लिया है। यही बातें करते थे कि ये कुरान उन्होंने नौज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ा हुआ है। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर अल्लाह न चाहे तो आप एक लफ्ज़ भी नहीं सुना सकते। याद रखो, वही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। वही अल्लाह है जो तौबा कबूल करने वाला है और अपने फ़ज़ल से उनको मज़ीद अता फरमाता है। अगर वो बंदों के रिस्क में फराखी पैदा कर देता, हर कोई अमीर बनता, बहुत पैसे वाला, तो ज़मीन में सरकशी फैल जाती। इसीलिए माशरे में आप देखें, कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं, वरना
کوئی کسی کے کام نہ آتا. اگر سبھی امیر ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ کوئی کسی کی مدد نہ کرتا. تو کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، ورنہ کیا ہوتا؟ سرکشی پھیل جاتی زمین میں. امیر شکر کرے اور ظلم نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور غریب اس پر صبر کرے. دیکھتے نہیں جب لوگ بارش سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی بارش آئے گی ہی نہیں، ہم ایسے ہی مر جائیں گے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بارش برسنے لگتی ہے. اس پر بھی غور کرو. پھر رکوع نمبر 4 ہے، آیات نمبر 30 سے لے کے 43 تک، جس میں اللہ کی قدرتوں کے نمونوں کے بارے میں آتا ہے اور نیک بندوں کے جو اوصاف ہیں، ان کے صفات ہیں، اس کے بارے میں بھی آتا ہے. فرمایا اے لوگو، تم پر جو مصیبت آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہیں. تم جو برے اعمال کیے تھے پاسٹ میں یا اب کر رہے ہیں، اس نتیجے میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ برے اعمال کا نتیجہ. لیکن قرآن اور سنت سے ہمیں اور بھی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے وہ صرف برے اعمال کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی آزمانے کے لیے آتی ہیں، تاکہ اس انسان کے درجات آخرت میں بلند ہو، اس کو بلند مقام حاصل ہو. اس لیے بھی آتی ہیں مصیبتیں. اور کبھی کبھی اس لیے آتی ہے کہ جو برے اعمال کر رہے تھے اس سے معافی مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان گناہوں کو چھوڑ دے. تو کئی ایک ریزن ہوتے ہیں. ایک ریزن تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تمہارے جو برے اعمال ہیں اس کے نتیجے میں تم پر مصیبت آئی ہے، جبکہ وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو کچھ گناہ ہو گئے اس پر سچے دل سے توبہ کریں اور اس گناہ کی طرف بھی نہ جائیں. پھر آگے فرمایا اگر وہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو تمہارے اعمال کی وجہ سے ڈبو دے، اگر وہ ایسا کرے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری کشتیوں کو ڈباتا نہیں ہے. سنو، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دنیا کا عارضی سامان ہے. دیکھیں ایک ایک چیز اٹھا کے، ہر چیز پہ نظر ڈالیں کہ اس میں سے کون سی چیز میرے قبر میں یا آخرت میں کام آنے والی ہے. ہر چیز پہ نظر ڈالیں، سب عارضی سامان ہیں. لیکن یاد رکھو، ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا سامان موجود ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا. ایسا سامان ہے. کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جو بڑے گناہوں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور غصہ جب آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں. جو بھی حکم ہے سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. چونچا نہیں کرتے. پھر نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی معاملات ہم مشورے سے طے کرتے ہیں اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال مشورے کی بہت اہمیت ہے، لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے ایکسپلین کریں. اور کیا کرتے ہیں ایسے لوگ جو خوش نصیب ہیں، ایمان والے ہیں؟ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جو بھی قابلیتیں ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں. بدلہ برابر برابر ہے، یعنی اس پر جتنا ظلم ہوا اس کے بدلے وہ اتنا کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو بدلہ برابر برابر. اور پھر فرمایا کہ معاف کر دینے کا اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے. اس میں بھی اگر تم معاف کر دو، بدلہ نہ لو، تو بہت بڑا اجر ہے اس کا. لیکن مظلوم بدلے لے لے تو اس کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ مظلوم نے ظالم سے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس نے ظلم کیا تھا.
البتہ صبر کرنا اور معاف کر دینا بڑی ہمت کی بات ہے. یہ بریو ہی پرسن کر سکتا ہے. جس میں بہت ہمت ہے وہ معاف بھی کر دے گا اور صبر بھی کرے گا. پھر رکوع نمبر 5 ہے، آیات نمبر 44 سے لے کے 53 تک، اور یہ سورہ شورا کا لاسٹ رکوع آتا ہے جس میں اللہ کی وحی کے بارے میں آتا ہے اور اس کی دعوت کے بارے میں. فرمایا جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے اور وہ چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی خوف کی وجہ سے چوری چھپے دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ. انہیں دیکھ کر ایمان والے کہیں گے کہ بے شک خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج یعنی قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار بے شک ظالم ہمیشہ کی مستقل عذاب میں ہوں گے. پھر آگے فرمایا اے لوگوں، وہ دن آنے سے پہلے جس سے لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، کیونکہ واپس دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا. اس سے پہلے اپنے رب کی بات مان لو، یعنی رب نے جو چیز کرنے کہی ہے وہ سب کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ٹوٹلی رک جاؤ. اگر تم نہیں مانتے تو پیغمبر کو ہم نے تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کر رہے یا نہیں کر رہے دیکھنے کے لیے، واچ کریں. اس کے لیے نہیں بھیجا ہم نے. اس کا کام تو صرف پیغام کو پہنچانا ہے. زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بابا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے مانگو. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 ذریعوں سے ہم کلام ہوتا ہے. ایک تو وحی کے ذریعے، جیسے دل میں بات ڈال کر، القاء کر کے. دوسرا پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، پھر اسراء و معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اور تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے، جیسے جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے. ان 3 طریقوں سے اللہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، جو رسول کے ساتھ بات کی تھے اللہ نے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام. ہم نے ہی روشنی رکھی، نور رکھا. قرآن میں نور ہے، ہدایت ہے. اس سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ راہ حق ہے. تمام امور کی پوچھ تاچھ اللہ ہی کی طرف ہے. جو بھی پوچھ تاچھ ہوگی وہ اللہ کرے گا کہ تم نے مانا یا نہ مانا. رسول کا کام کسی کے اوپر نگرانی کرنا نہیں ہے، زور زبردستی کرنا نہیں ہے. جو نہیں مانتے ان کی پوچھ تاچھ اللہ کرے گا. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ شورا کمپلیٹ ہو گئی. پھر سورہ زخرف، یہ 43 نمبر سورہ آتی ہے. اس میں 7 رکوع ہیں اور 79 آیات آتے ہیں. الزخرف کا کیا مطلب ہے؟ چمک دمک. اصل میں زینت کو کہتے ہیں، خوبصورتی، زینت جو ملمہ سے حاصل ہوتی ہے. اسی سے سونے کو بھی زخرف کہا جاتا ہے. اور رکوع نمبر 3 میں زخرف کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ الزخرف ہے.
اور یہ بھی سورہ حامیم سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کا جو کامن ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اور اس صورت میں پہلے جو انبیاء تھے ان کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 13 تک، جس میں قرآن حکیم باقی اور غالب رہے گا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا ہے، تو قرآن عربی زبان میں اتارا گیا۔ قرآن کی ہر چیز یہاں تک کہ زبان تک محفوظ ہے۔ یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ انہیں اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کی اوریجنل زبان کیا تھی وہ تک پتہ نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن جو ہے اس کی زبان تک محفوظ ہے، ویسی کی ویسی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں ہم نے اتارا ہے تاکہ تم سمجھو اسے، اور یہ کتاب، یہ قرآن ہمارے ہاں بڑے مرتبے والی ہے۔ لوگوں نے تو ہر رسول کا مذاق اڑایا۔ کون سا رسول ہے جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا، اور ہم نے بڑے بڑے زوراوروں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ ان ظالموں کو اقرار ہے کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے۔ اس نے زمین کو بچھایا، اللہ نے ہی بچھایا ہے زمین کو۔ اس نے راستے بنائے، آسمان سے بارش اتاری، اس نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا، ہر شے کا جوڑا ہے، صرف اللہ کا جوڑا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ سواری کے لیے کشتیاں بنائی اور جانور بنائے، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ اس نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جہاں چاہتے ہو لے جاتے ہو، جیسا کام چاہتے ہو ویسے کراتے ہو۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا حصہ بنا ڈالا۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لکفور مبین، بہت ہی ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آیات نمبر 13 سے لے کے 14، 13 to 14 میں سواری پر سوار ہونے کی دعا بتائی گئی ہے۔ تو آپ بھی یاد کر لینا، جب بھی سواری کرتے ہیں، کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے ہمارا، جیسے بازاروں میں یا کہیں اور، تو ضرور دعا پڑھا کرے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواریاں ہمارے تابع کر دی، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے، اور یہ دعائیں میرے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، تو آپ وہاں سے لے کے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا کارڈ بنا کے کہیں اور چپکا دیں تاکہ وہ یاد ہو جائے اور بچے بھی یاد کریں انشاءاللہ۔ اب رکوع نمبر 2 ہے، آیات نمبر 14 سے لے کے 25 تک، جس میں گمراہ مشرک جو ہیں ان کے رویوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور ملائکہ کی الوہیت کا تصور اس کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ الہ بناتے ہیں، تو اس کا بھی رد کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو بھی کیا بات ہوئی؟ جس چیز سے وہ خود نفرت کرتے ہیں، جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور ایون شرم کے مارے باہر نہیں آتے، سب کے سامنے نہیں آتے، اور جس سے وہ نفرت کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مخلوق ہے۔ اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ دیکھیں
خود ہی کیا چیز کر رہے اور اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت ہی نہیں کرتے، انہیں فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کیوں نہیں روک رہا ہے؟ ان کے پاس اس غلط عقیدے کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے کیوں تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، کیوں اس کو بیٹیاں بولتے ہو اللہ کی، تو کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے تھے، بس باپ دادا کی دلیلیں ہیں، ان کے باپ دادا بھی اسی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں باپ دادا کے راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں، اگر یہ نہ مانے تو ہم ان سے انتقام لیں گے۔ پھر بھی نہیں مان رہے، چھوڑ دو ان کو، ہم دیکھ لیں گے کہ کیوں نہیں مان رہے۔ قیامت کے دن ان کا حساب ہونے والا ہے۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے، آیا نمبر 26 سے لے کے 35 تک، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہی تھی جو قرآن کی دعوت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ سیم دعوت، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہو یا کوئی اور رسول ہو، عقیدے کی دعوت، توحید کی دعوت سبھی کی ایک ہی تھی۔ اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں۔ آپ نے جس بات کی طرف ان کو بلایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش کی تھی۔ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو نا؟ ایون مشرک بھی مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہود اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ سب مانتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ انہوں نے کس بات کی دعوت پیش کی تھی؟ انہوں نے وہی بات کی دعوت پیش کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور وہ اپنی اولاد میں بھی یہی کلمہ توحید چھوڑ گئے تھے، مگر یہ لوگ دنیا کے چکروں میں پڑ کر حق کو بھول گئے، دنیا داری میں لگ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، مکہ کا رئیس جو ہے ولید بن مغیرہ جو تھا وہ زیادہ امیر تھا تو اس کو رسول بنانا چاہیے تھا، یا طائف کا جو عروہ بن مسعود ثقفی ہے وہ بھی بہت پیسے والا ہے، امیر ہے، تو اس کو کیوں نہیں بنایا رسول؟ ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی رسول بن جاتا تو کوئی بات ہوتی، بھلا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے ایسا ہی آدمی ملا تھا جو یتیم پیدا ہوا، اور جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ کسی قبیلے یا خاندان کی سربراہی ہے، تو ایسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ مکہ اور طائف کا کوئی رئیس جو ہے اس کو بنایا جاتا۔ انہیں بتا دے کہ اللہ کی رحمت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم رزق تمہاری مرضی سے نہیں بانٹتے، جو اللہ کی رحمت ہے وہ تمہاری مرضی سے نہیں بانٹی گئی ہے، تو کیا نبوت تمہاری مرضی سے تقسیم ہوگی؟ پھر آگے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک ہی طریقے اختیار کر لیں گے، یعنی سبھی کفر کا طریقہ اختیار کریں گے، تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم ان کافروں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بناتے، ساتھ ہی ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے جو تخت ہیں کبھی جن پر وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتے ہیں، دنیا کی ساری دولت کافروں کو دیتے۔ یاد رکھو دنیا کی دولت بالکل عارضی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، ٹیمپرری چیز ہے، تمہارے پاس بھی کتنی رہنے والی ہے؟ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال کی، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی، اس کے بعد کیا؟ اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کا حصہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے، آیات نمبر 36 سے لے کے 45 تک، جس میں اللہ کے ذکر سے غافل لوگوں کے بارے میں آتا ہے۔ کہا گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے یعنی غافل ہو جائے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. جب بھی ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں، دماغ گھوم جاتا ہے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ جو شیطان ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے، ایسا ساتھی جو اسے ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے. دیکھیں قرآن و سنت میں کئی دعائیں ہیں. ہاں، حدیثوں کی بک اٹھا کے دیکھیں کتنی دعائیں آپ کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ پورا دن اللہ کے ذکر میں رہو، اللہ سے غافل نہیں ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. کئی دعائیں ہر چیز کی، اس کی دعا اس کی دعا. کیوں؟ کیونکہ غفلت نہ ہو ہم سے. اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان دوست بن جاتا ہے. وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. جب ہمارے یہاں پیش ہوں گے تو یہ لوگ قیامت کے دن شیطان سے دور بھاگنے کی تمنا کریں گے. دنیا میں تو دوست بنائے ہوئے تھے نا، لیکن قیامت کے دن ان سے بھاگ رہے ہوں گے، مگر ان کو اس کے ساتھ ہی جہنم میں رہنا ہوگا. کیونکہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے دنیا میں وہ آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا. ایسے اندھے اور بہرے بھلا آپ کی باتیں کیا سنیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہے اس وقت ہی ان پہ عذاب آ جائے یا آپ کے بعد انہیں سزا دی جائے. آپ وحی کو مضبوط تھامے رکھیں. آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تانے دیتے تھے کہ تم گمراہ ہیں. خود گمراہ ہو کے کیا کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. ہمارے دنیا کی زندگی میں بھی جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس کا بھی حل اگر دیکھا جائے تو اسی کتاب میں ملے گا. غور کریں، غور سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. اس کتاب کا پیغام کوئی نرالا نہیں، الگ نہیں ہے، کوئی عجیب نہیں ہے. پہلے رسولوں کی طرف بھیجی جانے والی کتابوں سے معلوم کر لیجئے کہ ان کی بھی کتابوں میں کیا تھا، کہ ہم نے اپنے سوا کسی دوسروں کی بندگی کی اجازت کبھی نہیں دی. کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھے کہ اس میں یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ تم دوسرے کسی کی عبادت کرو میرے علاوہ. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. پھر رکوع نمبر 5 ہے، آیات نمبر 46 سے لے کے 56 تک، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے بارے میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہی توحید کا پیغام لے کر فرعونیوں کے پاس آئے. سیم پیغام تھا، ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو یہی پیغام لے کے آئے تھے اور انہیں بڑی سے بڑی نشانی دکھائی، مگر انہوں نے انکار کر دیا. ان فرعونیوں نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ان کو پکڑا، شاید وہ بات مان لیں. مگر جب ان کی گرفت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے، اور جب عذاب دور ہو جاتا تو اپنی بات سے پھر جاتے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ابھی یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اگر تم نے دعا کروائی اور یہ مصیبت ٹل گئی تو پھر ہم تیرے دین پہ آ جائیں گے. لیکن جیسے ہی عذاب دور ہوتا تو پھر سے وہی کرنے لگتے جو پہلے تھے. فرعون نے ایک روز درباریوں سے پوچھا کہ کیا یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام اچھا ہے جو بہت حقیر ہیں اور جس کی زبان بھی صاف نہیں، یا میں یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑا اسٹیمر کرتے تھے، ہکلاتے تھے. تو کیا وہ اچھا ہے یا میں اچھا ہوں؟ میں تو مصر کا بادشاہ ہوں. دیکھیں مصر اسپیسیفک ایک شہر کا نام ہے اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شہر کا مالک ہے، بادشاہ ہے. کیونکہ مصرن اگر آتا نا
तो कोई भी शहर, यानी जैसे मिस्र एक जगह आया हुआ है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबे हुए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि किसी शहर में जाओ, यानी कोई भी शहर। तो यहाँ पर मिस्र कहा है, यानी एक स्पेसिफिक शहर का वो बादशाह था और इतना वो तकब्बुर करता था। हालांकि अल्लाह हर मिस्र का बादशाह है, हर शहरों का बादशाह है, पूरी कायनात का बादशाह है। लेकिन ये जो फ़िरौन एक शहर का बादशाह होकर इतना तकब्बुर कर रहा है कि मैं इस मिस्र का बादशाह हूँ और नहरें जो हैं वो मेरे मोहल्लात के नीचे से बहती हैं, पानी की नहर, हाँ, वो मेरे मोहल्लात के नीचे से बहती हैं। अगर ये रसूल होता तो उस पर सोने के कंगन उतारे गए होते, ऐसा कह रहा है ये। कौन? फ़िरौन कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर सच में रसूल होता तो उसके ऊपर सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे गए, या फरिश्ता उसकी मदद को क्यों नहीं आता, हाँ, बॉडीगार्ड क्यों नहीं आते। इस तरह फ़िरौन ने अपनी कौम की अक्ल मारी। अब देखिए दलील नहीं थी ना, इसलिए ऐसी चीज़ें बोल रहा था हूँ, क्योंकि दलील से बात ही नहीं कर पाता है ये। तो उसने अपने कौम की अकल मारी और उन्होंने उसकी बात मान ली। कौम भी देखे, पब्लिक क्या होती है, जो देखती है उसके पीछे चल पड़ती हैं, जो मीडिया में आता है उसे वाह वाह करते रहती है, अकल यूज़ नहीं करती ना। यही बताया जा रहा है कि फ़िरौन ने कौम की अकल मारी, तो वो लोग जो थे, दरबारी वगैरह जो थे, लोग थे, पब्लिक थी, उसकी बात मान ली क्योंकि अकल नहीं यूज़ कर रहे थे। जब उन्होंने हमें नाराज़ किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया, बदला लिया और उन्हें बाद में आने वालों के लिए नमूने इबरत बनाकर रख दिया। आज फ़िरौन की बॉडी है ना इबरत के लिए, लेकिन फिर भी कितने लोग इबरत हासिल करते हैं। उनको टूरिस्ट पॉइंट बनाया गया है, वहाँ लोग जाते हैं तो वाह वाह करते हैं, हालांकि आह आह करना चाहिए था। सोचे कि वो पिरामिड्स बनाने के लिए कितनी मुशक्क़तें उन लोगों ने, उन मज़दूरों ने उठाई होंगी, कितना उनको कोड़े से मारा गया होगा, कितने लोग ज़मीन के नीचे दब गए होंगे, एक एक पत्थर देखे कैसे उठाए होंगे। उस वक्त न मशीन थी, न क्रेन्स थे, कुछ भी नहीं था। ये इंसानियत पर जुल्म की बड़ी निशानी है जिसे लोग टूरिस्ट पॉइंट बनाए हुए, सोचने का मकाम है वो। बहरहाल फिर रुकू नंबर 6 है, आया नंबर 57 से लेके 67 तक, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कौम का जो सलूक था उसके बारे में आता है। इन आयत का खुलासा करने से पहले मैं बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ ताकि ये जो आयत है वो सही से आपको समझ में आए। जब सूरह अल-अंबिया आया नंबर 98 में कहा गया कि तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिन की तुम इबादत करते हो, जितनी चीज़ों की तुम इबादत करते हो, सब दोज़ख का ईंधन होंगे, तुम सब दोज़ख में जाने वाले हैं, ये आयत आई थी। तो क्या हुआ, जब यह आयत नाजिल हुई तो मुशरिकीन मक्का बहुत खुश हो गए और शोर मचाने लगे और कहने लगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम हमारे माबूदों से अच्छे कैसे हो सकते हैं, फिर तो हम अपने ही माबूदों को अच्छा कहेंगे, क्योंकि इन आयत में कहा गया कि जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की भी लोग इबादत करते थे ना, तो उनका कहना ये था कि ये भी दोज़ख में जाएंगे, नौज़ुबिल्लाह। तो कहने लगे कि फिर तो हम अपने ही माबूदों को अच्छा कहेंगे। ये जो मुशरिकीन थे, ऐसे सवाल लोगों को हक़ के करीब आने से रोकने की कोशिश के लिए करते थे कि कोई हक़ के करीब भी न जाए। हालांकि सूरह अल-अंबिया में ही, वही सूरह में 101 आयत में ये बताया गया कि जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से भलाई मुकर्रर हो चुकी है वो इससे दूर रखे जाएंगे, उनको दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। तो इस्तश्ना है ये, हाँ, एक्सेप्शन में आएंगे ये। तो ये अब बैकग्राउंड याद रखें कि मुशरिकीन मक्का शोर मचाने लगे खुशी के मारे कि देखो हमारा ये माबूद अच्छा है ईसा अलैहिस्सलाम से।
نعوذ باللہ. اب یہاں پر شروع کرتے ہیں. قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر انہیں یعنی مشرکوں کو اعتراض ہے کہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے. اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے، وہ معبود نہیں تھے. ان پر ہم نے انعام فرمایا تھا، وہ قیامت کی نشانی تھے. اب قیامت سے پہلے آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو جو اوپر اٹھایا گیا ہے، یہ ایک نشانی یہ ہے قیامت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، رہیں گے، پھر نیچرل موت ان کی ہوگی اور پھر چلے جائیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. تو وہ قیامت کی نشانی تھے، ان کا پیغام یہی تھا. انہوں نے سبھی کو یہ پیغام دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. میں جو بتا رہا ہوں وہ میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ مجھے وہی آتی ہے، اس کے ذریعے میں بتاتا ہوں. تو میری اطاعت کرو لیکن عبادت اللہ کی کرو. اب لوگوں نے ان کو الہ بنایا، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ ہاں؟ پھر آگے فرمایا توحید الہی میں، اللہ کی توحید میں اختلاف کرنے والے ظالم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. ان کو عذاب ہوگا. قیامت کے دن سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائے گی، کوئی دوست نہیں رہے گا. ہاں ایک دوست ہوگا، پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی. جو متقی لوگ ہیں وہاں پر ان کی دوستیاں کام آئے گی، کیونکہ دنیا میں وہ بھی خود دین پہ عمل کرتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی کہتے تھے. تو ایسی دوستیاں کام آنے والی ہیں. پھر رکوع نمبر 7 ہے، آیا نمبر 68 سے لے کے 89 تک. اور یہ جو رکوع آتا ہے وہ سورہ زخرف کا لاسٹ رکوع آتا ہے، جس میں نیک لوگوں پر اللہ کے انعامات کے بارے میں ہے اور بدکاروں کا انجام اس کے بارے میں آتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ آج تمہارے لیے خوف اور غم کی کوئی بات نہیں. کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا جنتیوں کو، نیکوکار لوگوں کو. تم اور تمہاری بیویاں، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، تم اور تمہاری ازواج بیویاں یا شوہر جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہیں خوش کیا جائے گا، ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے. یہاں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. یہاں آنکھوں کی لذت دینے والی چیزیں موجود ہوگی. یہ کون ہوں گے؟ یہ جو ہوں گے وہ ایسے میاں بیوی ہوں گے جو دنیا میں بھی ایک دوسرے کا دین میں ساتھ دیتے تھے. ہم دوستوں کا مطلب صرف ایک اسپیسیفک معنی میں لیتے ہیں، لیکن ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں، میاں بیوی بھی جو ہوتے ہیں، وہ دوست میں ہی آتے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کا دین میں ساتھ دے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو وہ پھر آخرت میں ساتھ ہوں گے. اس کے برعکس مجرم دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں وہ داروغہ سے، دوزخ کا جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، اس سے درخواست کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ رب ہمیں موت ہی دے دیں، ہم مر ہی جائیں تو اچھا ہوگا. وہ داروغہ کہے گا اب تمہیں یہاں ہی ٹھہرنا ہوگا، یہی ٹھکانہ ہے تمہارا، کیونکہ تم دنیا میں حق سے نفرت کرتے تھے. تم کو حق بات بتائی جاتی تھی لیکن تم منہ موڑ لیتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے. پھر آگے فرمایا آپ ان مشرکوں میں اعلان کر دے اگر رب کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کروں. لیکن رب کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. آسمان اور زمین کا رب پاک ہے، ساری کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے، تو اسے بیٹے کی کیا ضرورت. پھر آگے فرمایا اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کو مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے سفارش کرے. آج تم دنیا میں بولتے ہو کہ یہ میری سفارش کرے گا، میں اس کا پلو پکڑ لوں گی. ہاں، کوئی نے پکڑنے والا، کس کی مجال نہیں ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے درگزر فرمائیے
اور کہہ دیجیے ان قریب تم کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے سب پتہ چلنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الزخرف کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نیکسٹ سورہ آتی ہے سورہ الدخان۔ یہ 44 نمبر سورہ ہے۔ اس میں 3 رکوع ہے، 3 رکوع اور 59 آیات آتے ہیں۔ الدخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ رکوع نمبر 1 میں ہی دخان کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ الدخان ہے۔ چونکہ سورہ دخان بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کا موضوع کیا ہوگا، اس کا ٹاپک کیا ہوگا، دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت، جس کا نزول مبارک رات میں ہوا تھا۔ قرآن پر ایمان لانے والے ہی فوز و فلاح اور جنت کی نعمتوں کے مالک ہوں گے، وہی کامیابی پانے والے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 to 29 تک، جس میں اللہ کے احکام سے روگردانی کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ مبارک کتاب لیلۃ القدر میں اتاری گئی ہے، جس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہمارے حکم سے جاری کیا جاتا ہے۔ اب اس میں اس رات میں کئی فیصلے ہوتے ہیں، مثلاً افراد اور اقوام جو ہیں، قومیں جو ہیں، ان کی زندگی اور موت کے بارے میں، فتح یا شکست کے بارے میں، رزق کے بارے میں بھی، پھر افراد، اقوام اور ملکوں کی جو قسمتیں ہیں اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ در حقیقت ان کو یقین نہیں، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بس آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ظاہر دھواں یعنی دخان لائے گا۔ اس کے بارے میں الگ الگ تفسیریں آئی ہوئی ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ دخان یعنی جو دھواں ہوگا آسمان میں، یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ قیامت کے قریب آسمان میں دھواں نظر آئے گا۔ دوسری ایک تفسیر کے مطابق جو مکہ میں قحط آیا تھا اس وقت آسمان میں دھواں نظر آ رہا تھا، اس کے بارے میں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا یعنی دخان لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب۔ ایک بات یاد رکھیں، اس قرآن کے اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ برے کاموں کے برے نتیجوں سے ڈرایا جائے، کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں وہ جاگ جائیں اور جو دن آنے والا ہے اس کی تیاری کرے، آگے ایسے دن آنے والے ہیں۔ جب گرفت ہوتی ہیں، پکڑ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ اے ہمارے رب، ہم سے عذاب کو ٹال دے، دور کر دے اس عذاب کو، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں۔ یعنی جب عذاب دیکھتے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایسے غافل ہیں کہ ایک حقیقت کے کھول کر بیان کر دینے والے پیغمبر ان کے پاس آئے، پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور جب ان سے ذرا عذاب ہٹا تو وہی کچھ کرنے لگے جو پہلے کر رہے تھے۔ آج کے بھی دور میں یہی دیکھنے مل رہا ہے ہمیں۔ بہرحال ان کو قیامت کے روز پکڑا جائے گا، پھر ان سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا جو بھی کر رہے تھے۔ ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا گیا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں حکم ہوا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ فرعونی پیچھا کریں گے اور سارے غرق بھی ہو جائیں گے۔ کتنے ہی باغ، کتنے ہی چشمے، کتنے ہی کھیتیاں اور کتنے شاندار محل تھے، وہ چھوڑ گئے وہ سب کچھ۔ اور کتنے ہی عیش کے سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔
ऐसी कई मिसालें हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं। मुझे कई बार ऐसे मौके मिले कि किसी बादशाह, राजा, महाराजाओं के किलों को देखूं, उनके महलों को देखूं, लेकिन देखकर बहुत अफसोस हो रहा था कि वो खंडरात बने हुए हैं। एक जगह तो मैंने ऐसे देखी कि उस बादशाह के जो रिश्तेदार हैं वो छाछ बेच रहे हैं, छाछ, उससे कमाई कर रहे हैं। ऐसे कई मिसालें हम देखते हैं, लेकिन गुजर जाते हैं, सबक नहीं लेते। कहाँ गए उनके महल, कहाँ गई उनकी बादशाहत, कहाँ हैं उनके बागात। सब कुछ छोड़ के चले गए, बड़े से बड़े बादशाह छोड़ के गए। हमारे पास तो उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी अकड़, तकब्बुर करते हैं। छोटी छोटी बात पे तकब्बुर होता है। इनसे सबक लो, आज सबक लो। कहाँ गया सब कुछ, सब छोड़ छाड़ के चले गए। कोई देखने वाला नहीं, कोई खबर लेने वाला नहीं। फिर न आसमान उन पर रोया और न ज़मीन उन पर रोई। हमने दूसरों को उनका वारिस बना दिया। इससे पता चलता है कि जहाँ जो कुछ हम काम करते हैं, जैसे हम दीन का काम करते हैं, तो वहाँ की ज़मीन और आसमान रोते हैं, गम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, उसकी नाफरमानी करते हैं, उन पर न आसमान और न ज़मीन रोता है। यानी आसमान और ज़मीन में से किसी को भी उनकी हलाकत का कोई गम नहीं होता। फिर रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 30 से लेकर 42 तक, जिसमें फ़ैसले का दिन मुकर्रर है, यानी क़यामत का दिन, इसके बारे में आता है। फरमाया, हमने बनी इसराइल को फ़िरौन के रुस्वाकुन अज़ाब से बचा लिया, फिर उनको दुनिया की दूसरी कौमों पर तरजीह भी दी। फिर आगे फरमाया, ये आखिरत का इनकार करने वाले कहते हैं कि अगर मरने के बाद की ज़िंदगी बरहक है तो तुम हमारे आबा व अजदाद को ज़िंदा करके ले आओ। इन जालिमों को पता होना चाहिए कि उनसे ज़्यादा ताकतवर मुजरिम हलाक हो चुके हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये लोग इससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग थे। और ये कायनात कोई खेल तमाशा नहीं है, ऐसे ही नहीं बनाया गया है सब कुछ। हमने उसको एक मकसद के लिए पैदा किया है। यकीनन फ़ैसले का दिन मुकर्रर है। जिस दिन क़यामत लिखी हुई है उसी दिन आनी है, एक फ़िक्स टाइम है। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह खुद रहम फरमाए। फिर रुकू नंबर 3 है, आया नंबर 43 से लेके 59 तक, और ये सूरह दुखान का लास्ट रुकू आता है, जिसमें काफिरों को सख्त सज़ा इसके बारे में है, और साथ साथ मुत्तकीन पर इनामात, अल्लाह के जो इनामात है उसके बारे में। सुनो, ज़क्कूम का दरख्त गुनहगार की ग़िज़ा होगी। एक दरख्त का नाम है ज़क्कूम, जो जहन्नम में होगा, और उसके बारे में भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है कि उसकी डिटेल में जाए। ये ज़क्कूम का दरख्त गुनहगारों की ग़िज़ा है, फूड है, तुम्हारे बर्गर शर्गर नहीं मिलेंगे वहाँ। ज़क्कूम का दरख्त गुनहगार की ग़िज़ा बनेंगी। और ये ज़क्कूम का दरख्त जो पिघले हुए तांबे की तरह वो पेटों में जोश मारेगी। इमेजिन, पिघला हुआ तांबा देखे कभी? कैसे उबलता है, जोश मारता है, खोलते गरम पानी के जोश मारने की तरह, और तेल की तिलछट जैसा होगा। कहा जाएगा, पकड़ो इस बागी को, सख्ती से पकड़ो और घसीटते हुए उसको जहन्नम में ले जाओ, और उसके ऊपर खोलता हुआ पानी उंडेल दो।
اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، اللہم اجرنا من النار۔ سوچو کہ ایک تو ایک تکلیف میں ہے انسان، بہت تکلیفیں ہیں، اور اس تکلیف میں اس کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس کے اوپر، سر کے اوپر اس کے ابلتا پانی اونڈیلا جا رہا ہے۔ کیا منظر ہوگا؟ اس لیے ابھی لائن پہ آئیں، اب اللہ کے احکام کو مانیں، اس پہ عمل کرے، یہ نہیں کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے آج کے دنیا میں۔ یاد رکھو جو آج تم کہہ رہے ہو نا، کل یہ ایکسکیوز جو تمہارا ہے، معذرت ہے، وہ سنی نہیں جائے گی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، زیادہ ہمیں نہیں بتائیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کتنا ایزیلی لوگ بول لیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ کل کون سا دن آنے والا ہے، کیا حال ہوگا ہمارا۔ پھر کہا جائے گا ارے یہی ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تو شک میں تھا۔ اس کے برعکس متقین لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب کرے، آمین۔ باغوں اور چشموں میں ریشمی لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اب دوبارہ کوئی موت نہ ہوگی، انہیں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ بخاری کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے داخل ہوگا۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم کتنے بھی بڑے سے بڑے عمل کریں دین کے لیے، وہ کافی نہیں ہے، وہ اس جنت کے قابل بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ کا فضل ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، دین پر چلے، تاکہ ہم وہ جنت الفردوس پا سکیں۔ پھر آگے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی منتظر ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ دخان کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ جاثیہ، یہ 45 نمبر سورہ آتی ہے، اور اس میں 4 رکوع ہیں اور آیات 37 ہیں۔ الجاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے کے بل بیٹھنے والے، یا گھٹنوں کے بل گری ہوئی، کوئی چیز گھٹنوں کے بل گری ہوئی، اس کو کہتے ہیں جاثیہ۔ رکوع نمبر 3 میں جاثیہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ جاثیہ ہے۔ یہ سورہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اسی لیے اس کا پہلا موضوع کیا آئے گا؟ دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت، اور اس میں پہلی امتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اور آخرت کی زندگی کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ عزت جو ہے وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی اتباع میں ہے۔ اگر اس کو فالو کریں گے تو عزت ملے گی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 to 11 تک، جس میں کتاب اللہ کی اتباع نہ کرنے سے ذلت ہوگی، اس کے بارے میں آتا ہے۔ یہ قرآن اللہ عزیز و حکیم نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے، اور جس توحید کی یہ دعوت دے رہا ہے اور جس روز جزا سے یہ ڈرا رہا ہے، اس کے دلائل، اس کے پروفس آسمان اور زمین میں موجود ہے، چپے چپے پہ موجود ہے۔ انسان کی خلقت، رات اور دن کا آنا جانا، بارش کا برسنا، زمین میں نباتات کا اگنا، ہواؤں کی جو گردش ہے وہ،
غرض ہر چیز میں توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی کے نشان موجود ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کریں جو ابھی میں نے بتائی، اس پہ غور کریں۔ اس میں دو نشانات نظر آئیں گے، ایک تو توحید کے بارے میں نظر آئے گا اور دوسرا مرنے کے بعد دوسری زندگی کی نشانی۔ اگر یہ نشانیاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو اور کون سی بات ہے جسے سمجھے اور مانے؟ افسوس اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ ہر نہایت جھوٹے گنہگار کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ اللہ کا کلام سن کر اس طرح چل دیتا ہے گویا کوئی بات سنی ہی نہیں۔ ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ جب قرآن سنتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انسنی کرتے ہیں؟ اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے۔ بہرحال، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے، آیات نمبر 12 سے لے کے 21 تک، جس میں اللہ کی شریعت کی اتباع لازم ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کام پر لگا دیے تاکہ تم کشتیوں پر سوار ہو کر حلال روزی تلاش کر سکو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا، ایمان والوں کو چاہیے کہ آخرت کے انکار کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، ان کی پرواہ نہیں کرے کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ جو اچھے عمل کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، اور جو برے عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا جو کرے گا۔ ہم نے ان سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی عطا کی اور ساتھ ساتھ نبوت بھی دی تھی۔ انہیں عمدہ رزق عطا کیا تھا اور انہیں اس دور کے تمام انسانوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی تھی، مگر ان لوگوں نے حق آ جانے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کیا۔ انہیں پتہ تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، یہ سب پتہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے، آپ شریعت کی اتباع کریں اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے، یعنی خواہشات کے پجاریوں کا ساتھ نہ دیں، وہ آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ یہ قرآن، اس میں لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین کرنے والے ہیں، ان کو ہی صرف ہدایت ملے گی اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ جو یقین کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بروں اور اچھوں کی زندگی اور موت ایک جیسی کر دیں، ان کی موت اور زندگی بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 3 ہے، آیات نمبر 22 سے لے کے 26 تک، جس میں خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے باتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہتے ہیں کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی آخرت اور قیامت کوئی چیز ہی نہیں ہے، زندگی کا تعلق صرف اسی دنیا سے ہے۔ یہی مانتے وہ لوگ، ہم تو زمانے کی گردش میں مرتے ہیں۔ جب ان کو دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ایک کام کرے، ہمارے جو باپ دادا تھے ان کو زندہ کر کے لے آؤ تو پھر ہم مانیں گے۔ دیکھیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو بتا دے کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا، ان کو زندہ کرے گا، اس کا ایک دن مقرر ہے، تم جب چاہو اس وقت نہیں زندہ کیا جائے گا۔ یاد رکھے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے،
जैसे अगर कोई बच्चा 1 या 2 महीने का माँ के पेट में है और अगर कोई कहे कि ये बच्चा मुझे कल के कल 9 महीने का सही सलामत चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर कोई ऐसा बोले भी तो कहेंगे ये बेवकूफ़ इंसान है, ऐसे कैसे हो सकता है? यानी दुनिया के मामलात में तुम एक्सेप्ट करते हो कि इस चीज़ का वक्त मुकर्रर है, लेकिन जब क़यामत की बात आती है, दीन की बात आती है, तो कहते हैं कि अभी के अभी क़यामत क्यों नहीं आती? हमारे बाप दादा को तुम जिंदा करके क्यों नहीं लाते? अरे भाई, उसका कोई वक्त मुकर्रर है, उस वक्त पर ही वो जिंदा होंगे जब अल्लाह चाहेगा, जब क़यामत आएगी। फिर रुकू नंबर 4 है, आयत नंबर 27 से लेके 37 तक। और ये जो रुकू है वो सूरह जासिया का लास्ट रुकू और इवन 25 जुज़ है उसका भी लास्ट पार्ट आता है, लास्ट रुकू आता है, जिसमें मजाक उड़ाने वालों का अंजाम बताया गया है। क़यामत के रोज़ अहले बातिल बड़े नुकसान में होंगे। बातिल परस्त कोई फ़ायदा नहीं उठाने वाले, नुकसान में होंगे। हर शख्स के साथ उसके आमाल नामे के मुताबिक सलूक होगा, जो कुछ अमल किया था उसके साथ वही सलूक किया जाएगा। ईमान वाले नेकोकार अल्लाह की रहमत में होंगे, जन्नतों में होंगे, और काफिर जलील हो जाएंगे। उनको अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती थी तो ये तकब्बुर करते थे, कहते थे बस बस नहीं सुनाओ हमको, तकब्बुर दिखाते थे। ये कहते थे हम नहीं जानते क़यामत क्या चीज़ है। तो अब पता चला क़यामत क्या चीज़ है, लेकिन जिस वक्त पता चलेगा उस वक्त तुम कोई भी अमल न कर सकोगे। जब क़यामत आएगी तो ये बदआमालियाँ उनको अपनी लपेट में ले लेंगी, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत को मजाक बना लिया था, मजाक उड़ाते थे। ये दुनिया की ज़िंदगी ने उनको फ़रेब दिया है। आज उनकी तौबा कबूल होने की कोई सूरत नहीं है, इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। फिर आगे फरमाया फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। क्या मतलब है? सारी हम्द व सना अल्लाह के लिए हैं। कौन है वो अल्लाह? वो है जो ज़मीन और आसमान और सारी मखलूक का रब है, और आसमानों और ज़मीन में उसी के लिए बड़ाई है, और वो गालिब और दाना है। तुम अपने आप पे तकब्बुर करते हो, अरे बड़ाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा 25 जुज़ 25वां पारा कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।